اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی، اسے نسبت ہے محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث سمدانی سید محمد عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے ساتھ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو منتخب فرماتا ہے اور اس انتخاب میں جو آتے ہیں وہ انہیں اپنا نبی، اپنا امام اور خلیفہ بنا کر اور ولی بنا کر کائنات والوں کی طرف بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح اولیاء کا بھی انتخاب ہوتا ہے، وہ بھی منتخب لوگ، ائمہ بھی منتخب ہوئے اور وہ امام کہلائے کائنات کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منتخب ہوئے امامت کے لیے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جن آزمائشوں میں ڈالا ان آزمائشوں پر پورے اترے، فاتمہن، ان تمام تر آزمائشوں کو اللہ کے خلیل نے، اللہ کے پیغمبر نے پورا کیا۔ تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تمام تر انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو انتخاب ہے اللہ رب العزت ہستیوں کا فرماتا ہے، وہ انتخاب کیوں فرماتا ہے؟ اس کی بیس اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کی بنیاد عبادت ہوتی ہے؟ کیا اس کی بنیاد سجدے ہوتے ہیں، روزے ہوتے ہیں، حج ہوتے ہیں، جہاد ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگرچہ ولایت کے لیے، امامت کے لیے اور نبوت کے لیے لازم ہے، مگر انتخاب کے لیے ایک اور چیز ہے جو ان سب سے مقدم ہے، ان سب سے پہلے ہے، اور وہ چیز ہے علم۔ وہ علم ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا انتخاب علم کی بنیاد پر فرماتا ہے، اور پھر جو علم میں جس قدر آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی مرتبہ نبوت یا مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے یا مرتبہ امامت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ علم ہی بنیاد ہے ہر دین کی، ہر مذہب کی، جتنے بھی آسمانی مذاہب آئے، کتابیں آئیں، انبیاء آئے، سب کی بنیاد علم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں سے، ملائکہ سے مشورہ کیا، تو ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، تو ایسی ذات کو بنا رہا ہے جو وہاں فتنہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم کو تخلیق کیا اور پھر حضرت آدم کو علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم سکھا دیا، تمام اسماء سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں جتنا آپ نے مولا سکھایا ہے
ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، آدم کو کچھ ہم سے زیادہ سکھا دیا ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے فرمایا کہ انہیں اب آپ بتائیں۔ تو فلما انبأهم بأسمائهم، تو جب آپ نے وہ نام بتائے، آپ نے وہ علم بتایا، تو جواباً اللہ رب العزت نے فرمایا اب اس علم کے سبب آدم کی شان یہ ہو گئی ہے کہ اب اسے سجدہ کرو۔ تو یہ وہ علم بیس تھا، بنیاد تھا، جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے سجدہ کرو، کیونکہ یہ علم میں تم سے بڑا ہو گیا ہے، آگہی میں تم سے بڑا ہو گیا ہے، معرفت میں تم سے آگے چلا گیا ہے۔ فسجد الملائکہ، تو سب نے سجدہ کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اسے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ علم ہی کی بنیاد پر آدم مسجود ملائکہ بن گئے، اور علم ہی کی بنیاد پر انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ورنہ سجدے انہوں نے بھی کہا تھا فرشتوں نے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، تجھے اور کیا چاہیے؟ تیری حمد و ثنا ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں، بے انتہا فرشتے ہیں جو تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور اسی کام پر مامور ہیں تیری مد و ثنا کرنے پر، تجھے اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں نا جو مجھے چاہیے، تم نہیں جانتے۔ تو گویا فرمایا مجھے خالی سجدے تسبیحات نہیں چاہیے، مجھے کھوکھلی حمد و ثنا نہیں چاہیے، مجھے علم چاہیے کہ بندہ علم کی بنیاد پر مجھے پہچانے، علم کی بنیاد پر۔ ہم لوگوں نے بدقسمتی سے علم کو انتہائی کم ترین درجہ دے دیا ہے۔ ہم اگر کوئی ہوا میں اڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ولی ہو گیا، حالانکہ مکھیاں بھی اڑتی، کوئی پانی میں تیرے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ولی ہے، حالانکہ غیر مسلم تو الگ بات ہے، مچھلیاں بھی ہیں، کچھوے بھی ہیں، پانیوں میں تیرنے والی چیز، ہر تیرنے والی چیز ہو تو پانی کے سارے جانور ولی ہوتے ہیں، ہر اڑنے والا اللہ کا ولی ہو تو سارے پرندے ولی ہو، ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ کس کے پاس علم کی طاقت اور علم کی قوت اور علم کا سرچشمہ اور منبع موجود ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اب ہمارے دین کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے وہ جو پہلا لفظ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کیا تھا؟ اقرا، کہ اے محبوب پڑھو، یعنی دین کی بنیاد بھی علم پر ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ علم کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا دار و مدار ہے، بہت بڑا دار و مدار ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک عالم عابد پر، یعنی ایک علم والا عبادت گزاروں پر اس کی فضیلت اتنی ہے جتنی میری فضیلت اے صحابہ تم میں سے ادنا ترین درجے کے صحابی پر۔ تو کوئی مقابلہ عالم کا عابد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی نا میری بات کی کہ ایک عالم ہے، ایک عابد ہے۔ آقا نے فرمایا عابد کی ذات پر عالم کو اتنی ہی فضیلت ہے جتنی مجھے تم میں سے سب سے ادنا درجے کے صحابی پر فضیلت ہے۔ اب نبی اور صحابی کی کوئی فضیلت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہاں نبی کا مقام اور کہاں صحابی کا مقام۔ نبی ہی کی نگاہ ناز نے تو دیکھنے والے کو صحابی بنایا ہے، نبی کے چہرے کی زیارت ہی نے تو اسے صحابی بنایا ہے۔ ایک وہ ہے جس کی چہرے کی زیارت بندے کو صحابی بنا دیتی ہے۔ تو نبی کا جو مقام صحابی پر ہے، پھر فرمایا یہ جو عالم ہوتا ہے یہ عابد پر ایسے ہوتا ہے جیسے ستاروں میں چاند چمکتا ہے، اور وہ بھی 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور 14ویں کا چاند مہینے میں ایک ہی ہوتا ہے، ہر چاند 14ویں کا چاند نہیں ہوتا۔
تو گویا ایسا منفرد مقام اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے اور ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا، عطا کیا، علم کا عطا کیا، جسے ہم بالکل بھول بیٹھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں؟ وہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ، لوگوں یہ جو مقام مجھے ملا ہے کہ لوگ مجھے غوث اعظم کہتا ہے، لوگ مجھے غوث کہتے ہیں، میری مجلس میں بیٹھنے والے 70 ہزار سے 1 لاکھ تک دین حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، شریعت حاصل کرتے ہیں، تو یہ مقام مجھے کیوں ملا؟ درست العلم، میں نے علم سیکھا، میں نے علم سیکھا، میں نے علم سیکھا ہے، درست العلم، میں علم سیکھتا گیا اور مرتبے میرے بڑھتے گئے ولایت کے، حتیٰ صرت کتبہ، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ تو بندہ عبادات سے کتب نہیں بنتا، بندہ علم سے بنتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، آج ہم اپنے علماء پر اور اپنی ذات پر ذرا غور کریں تو بالکل الگ معنی بنے گا، مگر اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صحیح ڈرنے کا حق علماء ہی ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ معنی آج آپ کو، ہمیں سب کو عجیب لگتا ہے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے، عام آدمی ڈر جاتا ہے، علماء ڈرتے نہیں ہیں، دیکھنے میں یہ بات ہے، مگر جو صاحب علم ہو، جو صاحب بصیرت ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم ہی ہے جو خشیت عطا کرتا ہے، جو اللہ کا خوف عطا کرتا ہے بندے کو۔ تو یہ علم عطا کیا حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور رسول کائنات کے بھی انتہا معجزات ہیں، مگر سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اس وقت ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ سورج پلٹا تھا حضرت علی کی عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آقا نے کڑوے کنویں اور کھاری کنویں اپنے لعاب سے میٹھے کیے، پینے والوں نے پانی بھی پیے، دیکھنے والوں نے وہ منظر بھی دیکھا، مگر آج ہم وہ منظر دیکھ نہیں سکتے۔ معجزہ تھا نا، بادل آقا پر سایہ کرتے تھے، آقا کا معجزہ ہے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا، ہم آج دیکھ بولیے نا نہیں سکتے۔ تو آقا کے بے انتہا معجزات تھے، درختوں نے سجدے کیے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ پتھروں نے سلام کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، مگر آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جانوروں نے سجدے کیے، کلمے پڑھے، دیکھنے والوں نے دیکھا، مگر آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو بے انتہا ایسے مردوں نے باتیں کی آقا سے، دیکھنے والوں نے دیکھا، مگر آج ہم اسے دیکھ۔ تو معجزات تو بے شمار تھے، مگر سب سے بڑا معجزہ کائنات میں جو آقا کو عطا کیا، جسے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بولیے، قرآن کریم۔ وہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آقا کا، جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو سے 1450 سال گزر گئے اور آج بھی قائم ہے، اور آج بھی قائم ہے۔ ہر معجزہ ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا، آج موجود نہیں ہے، آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ چاند کا ٹوٹنا تو یہ ہندوستان میں بابا رتن نے بھی دیکھا تھا، اور یہاں سے ملنے کے لیے پھر آقا کو گئے، یہاں دیکھا تھا ہندوستان میں، یہ بھٹنڈا کے مقام پر، یہاں سے دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ پھر پوچھتے رہے کہ کس نے توڑا ہے، پھر خبر ملی تاجروں سے کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے، اس نے توڑا ہے۔ پھر یہاں سے مکہ کی طرف گئے دیکھنے کے لیے، یہاں سے، اور 700 سال عمر پائی۔ آقا نے 7 بار مبارک دی تھی، اللہ تجھے برکت عطا کرے، زندگی میں برکت عطا کرے۔ تو اس برکت کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے کتنی عمر پائی؟ 700 سال۔ آقا کی انسانوں کے جو صحابی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عمر حضرت بابا رتن نے پائی، آقا کے صحابی ہوئی۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، پوری دنیا میں جو جہاں تھا
جو بھی تھا اس نے دیکھا تھا، مگر آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ہی معجزہ ایسا ہے آقا کا جسے آج ہم دیکھتے ہیں، نہ صرف ہم دیکھتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس معجزے کو، اور آقا کریم کا یہ معجزہ قیامت تک دیکھا جائے گا، قیامت تک چلتا جائے گا۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن کی پہچان اور قرآن کی شان کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو یہ علم کا جو معجزہ ہے، آقا کے علم کا معجزہ، آپ دوسری لفظوں میں کہیں، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، مگر ہم نے کیا کیا؟ اسے جمعہ اور جمعراتوں تک، ختموں تک، کلوں تک، برسیوں تک اس قرآن کو بتائے نا، بس اتنا ہی رکھ دیا ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو ختم پڑھ دیں۔ پڑھنا چاہیے لیکن مرنے پر نہیں، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، زندوں کو مارنے کے لیے قرآن۔ جس طرح ہمارا معمول ہے کہ ہم سورہ یاسین کب پڑھتے ہیں؟ جب بندہ فوت ہو رہا اور اس کی جان نہ نکل رہی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ جبکہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، مردہ دلوں کو زندہ دلی ادا کرنے کے لیے آیا ہے، تازگی ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندوں کو مارنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہماری سوچ ہے۔ آقا کا یہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہوا؟ پھر علم ہوا۔ اور یہ یاد رہے کہ جس بھی امت کا جو ولی ہے، نبی کو جو معجزہ عطا کیا، اس کی امت کے ولی کو جو کرامت عطا ہوتی ہے، وہ اس معجزے کا تسلسل ہوتی ہے۔ اب رسول کائنات کا معجزہ علم ہے۔ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اسی علم کی بنیاد پر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی علم کی بنیاد پر کہ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کیا بن گیا؟ کتب بن گیا۔ اور دوستو، کتبیت ولایت کے مراتب میں سب سے آخری درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کتب۔ اس سے اوپر نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ کرامات اپنی جگہ پر سب ہوتی ہیں، مگر ہر نبی اور ہر ولی کی سب سے بڑی کرامت اس کا علم ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر کرامت ہوتی ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دے دوں آپ کو۔ ایک شخص موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، اسے علم ہی نہیں کہ اسے کیسے چلانا۔ ایک چلا سکتا ہے، اسے علم ہے اس کا گیئر، اس کی کلچ، اس کی بریکنگ، اس کا یہ ہینڈل، اسے کیسے قابو کرنا ہے، اسے کیسے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے روکنا ہے، کس طرح کھڑا کرنا ہے، سارا علم اسے آتا ہے، وہ چلا لیتا ہے۔ جسے علم نہیں آتا، جس کی پریکٹس نہیں ہے، وہ اسے چلا نہیں سکتا۔ اب سادہ سی بات، اس مثال سے آپ دیکھیں کہ جس کا جتنا علم ہوگا وہ اتنا جانتا ہے، وہ اتنا جانتا ہے۔ اب ولی کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا؟ کہا علمناہ من لدنا علما۔ ہر کوئی سکول اور درسگاہ سے پڑھتا ہے، دنیا کی درسگاہ سے پڑھتا ہے، مگر میرا ولی میری درسگاہ سے پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ولی میری درسگاہ سے پڑھتا ہے۔ علمناہ من لدنا علما، اسے میں پڑھاتا ہوں۔ اب جس کا استاد خود خدا ہو، اس نے کتنا سیکھا ہوگا؟ اس نے کتنا سیکھا ہوگا؟ ہم موٹر سائیکل چلانا سیکھ لیں تو اس کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے اور کتنی تیزی سے، کتنی مہارت سے موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ ارے جسے خود خدا نے سکھایا ہو، اس کے علم کی انتہا کیا ہوگی؟ اب دیکھیں حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، نگاہ لو پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں پڑھایا کس نے؟ اللہ نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا ہے۔ اس لیے بیٹھا یہاں ہوتا ہے، کتابیں وہاں کی دیکھتا ہے، کتابیں وہاں کی دیکھتا ہے۔ اور جب وہاں کی کتاب دیکھتا ہے اور وہاں لکھا ہوا کچھ ایسا ہو جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، جو وہ نہ چاہتا ہو، ایسا لکھا ہوا، دوستی ہے نا، ولی جو ہوا وہ جو نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی اپنی کاپی ہے، کتاب ہے، اور اس پر آپ نے لکھ دیا، پھر آپ مٹا بھی سکتے ہیں،
کہ نہیں مٹا سکتے؟ مٹا سکتے ہیں. آپ دوسری تحریر لکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے لوح قلم پر اپنی تقدیر سے اپنے علم قدرت سے لکھ دیا. پھر فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میں نے لکھ دیا ہے مگر پھر میں مٹا بھی دیتا ہوں، پھر دوبارہ بھی لکھ دیتا ہوں، پھر دوبارہ بھی لکھ دیتا ہوں. انتہا علم الکتاب، ام الکتاب کتاب میرے پاس ہے، لکھنا اور مٹانا میرا کام ہے. میں نے لکھ دیا تھا، اس لکھے ہوئے کو پھر میں مٹا دیتا ہوں، پھر دوبارہ لکھ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ولی زمین پر بیٹھ کر دنیا والوں کی چاہتوں اور خواہشوں، ان کی امنگوں، ان کی آرزوؤں، ان کی دعاؤں کو جب سنتا ہے تو قلم لوح پر لکھا ہوتا ہے، لوح پر جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا ایسا نہیں، ایسا کر دے. تو میں نے جو لکھا ہوتا ہے اسے مٹا دیتا ہوں، جو وہ کہتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. جو وہ کہتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں. اب آپ سمجھ جائیں کہ علم جو رب نے عطا کیا، علم جو رب نے عطا کیا، اس علم نے بتا دیا کہ وہاں کیا لکھا ہے اور یہ کیا چاہتا ہے. تو جو اس کی چاہت ہوتی ہے اسے اپنی چاہت کے مطابق رب سے مٹوا لیتا ہے، پھر دوبارہ لکھوا لیتا ہے. وہ یہ کیا ہوا؟ علم. ہم اسے کرامت سمجھتے ہیں. جنہوں نے مانا انہوں نے کرامت تک ہی مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہے. اب جو نہیں چلاتا، میں کہتا ہوں موٹر سائیکل نہیں چلاتا، وہ کہے یہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا، تو یہ اس کی نادانی، یہ اس کی نادانی ہے. یا کہے یہ بس وہی چلا سکتا ہے، یہ بھی نادانی ہے، کیونکہ آپ بھی چلا سکتے ہیں، ہم بھی چلانے لگیں تو چلا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت علم سکھاتا ہے. سیکھنے والے جس قدر سیکھتے ہیں، جس قدر سیکھتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سیکھا ہوا علم ہے، اور یہ وہی علم ہے. یہ رسول کائنات اگر چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں تو آقا جانتے ہیں اس نے کہاں سے ٹوٹنا ہے اور کیسے ٹوٹنا ہے. علم ہے نا، کیا ہے؟ علم ہے. آقا سورج لوٹاتے ہیں تو آپ جب اپنے کسی گاڑی کو کہیں بریک دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہاں سے ایسے بریک دوں گا تو یہ رکے گی، یہ یہاں سے رکے. آپ گھوڑے پر بیٹھے اس کی باغ کھینچیں گے تو آپ کو پتا ہے اب یہاں یہ رکے گا. اب یہ باغ رسول کائنات جانتا ہے کہ اس کی تنابیں کہاں بندی ہیں. آقا کریم حضرت علی کے لیے عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو سورج کو ان تنابوں کو کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ آقا جانتے ہیں کہ کہاں بندی ہے. اسے ہم معجزہ کہہ دیا. آقا کا تو علم ہے، آقا کا تو علم ہے جسے ہم نے سمجھ لیا یہ معجزہ ہے. اب مستنجد باللہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے وقت کا گورنر ہے، خلیفہ ہے، کہتا ہے مجھے کوئی دکھاؤ، کرامت دکھاؤ. غوث اعظم فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں سیب کھانا چاہتا ہوں. سیب کا موسم نہیں ہے اور وہ کھانا کیا چاہتا ہے؟ سیب کھانا چاہتا ہے. آپ نے یوں ہاتھ کی اور ہاتھ میں 2 سیب آ گئے. آپ ذرا منظر یاد کریں. میں نے کہا جو کرامت ہوتی ہے اس نبی کے معجزے کا حصہ ہوتی ہے، تسلسل ہوتی ہے. اب آقا نماز پڑھا رہے تھے میدان میں، آقا نے ایسے ہاتھ کیا حالت نماز میں اور پھر واپس کر دیا ہاتھ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عجیب بات ہوئی، آپ نے حالت نماز میں قیام میں یوں ہاتھ کیا پھر واپس کر دیا. تو آقا فرمانے لگے میں نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک مجھے جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے گچھے نظر آئے، میں نے چاہا کہ وہ لے لوں پھر چھوڑ دیے. میں نے چاہا کہ وہ لے لوں آپ کے لیے لیکن پھر وہیں چھوڑ دیے. اب یہ معجزہ اور کرامت ایک سلسلہ ہے. آقا نے چھوڑ دیے. غوث اعظم نے کہا کسی کے کہنے پر، کیونکہ آقا کو کسی نے کہا نہیں کہ آقا ہمیں کھلا دیجئے، کیونکہ جو آقا کو دیکھتے ہیں انہیں ذائقوں کی اور ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا انہیں باقی ساری لذتیں بھول جاتی ہیں، انہیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا وہ کہیں اور دیکھتا نہیں ہے. انہوں نے تقاضا نہیں کیا مگر اس نے تقاضا کیا کیونکہ اس نے غوث کو دیکھا بھی نہیں تھا. یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی ہماری طرح کے کوئی آدمی ہے جو مخلوق کا خون چوس چوس کر حکمران بنا ہے، یہ ہماری طرح کا ہوگا. اس سے پوچھتے ہیں معجزے ہوں یا کرامتیں، یہ منکرین مانگتے ہیں. صدیق نے کبھی معجزہ نہیں مانگا، فاروق اعظم نے معجزہ نہیں مانگا. جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی معجزہ یا کرامت نہیں مانتے. جو مانگتے
جو منکرین ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں دو. جتنے بھی کفار تھے انہوں نے معجزے مانگے، پھر مسلمان ہوئے بھی اور نہ بھی ہوئے. اسی طرح جو منکرین ہوتے ہیں وہ کرامتیں مانگتے ہیں، کہا مجھے کرامت دو، دکھاؤ. آپ نے ایسے ہاتھ کیا اور سیب لے لی، 2 سیب، ایک سیب اسے دے دیا، ایک خود رکھ لیا. آپ نے بھی سیب کھولا، اس نے بھی سیب کھولا. آپ کیا سیب کھلا تو اس میں کستوری کی خوشبو آئی. کون سی خوشبو؟ کستوری کی خوشبو. اس نے بھی سیب کھولا اور اس کے سیب سے کیڑے نکلے. کیا نکلے؟ کیڑے. اب سیب کہاں سے آیا ہے؟ بولیے. جنت سے آیا. وہ جنت سے آیا ہوا سیب ایک ہاتھ میں آیا تو کستوری کی خوشبو دینے لگا، دوسرے کے ہاتھ میں آیا تو کیا جنت میں کیڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہاں تو خوشبو ہی ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے ہاتھ کے سیب سے کستوری کی خوشبو اور میرے ہاتھ کے سیب میں کیا ہے؟ کیڑے نکل آئے ہیں. یہ جو بات حضرت غوث اعظم نے فرمائی وہ سننے والی ہے. آپ فرماتے ہیں جب ہاتھ ظالم کے ہوں اور ان ہاتھوں میں پھل آ جائے تو وہ بے شک جنت ہی کا کیوں نہ ہو اس میں کیڑے پڑ جاتے. سبحان اللہ. اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اب ذرا غور کریں نا، ہم کہتے ہیں نا سبزیوں میں ذائقہ نہیں رہا، پھلوں میں لذت نہیں رہی، پیسے میں برکت نہیں رہی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہر بندے کا یہ گلہ ہے کہ پیسے میں برکت، رزق میں برکت نہیں رہی، پھلوں میں ذائقہ اور مٹھاس وہ نہیں رہی، سبزیوں میں وہ لذت، کھانوں میں وہ ذائقے نہیں رہے. تو کیوں نہیں رہے؟ کبھی غور کریں. اور آج تو غور کریں نا، غوث اعظم کی اس ایک بات پر غور کر لیں کہ ظالم کے ہاتھ میں جو چیز آئے، پیسہ آئے، رزق آئے تو برکت نہیں رہتی، سبزیاں اور پھل آئے تو لذتیں اور ذائقے نہیں رہتے. اور ہمارے ہاتھ تو صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ظلم سے مراد کسی کو قتل کر دینا تو نہیں. یہ جو ہماری یہ نوک جھونک اور روک ٹوک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ ٹوکے مارنا، یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تیر چلاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے. تو یہ جو ہماری زبانیں کینچی اور چھریوں سے بھی زیادہ تیز چلتی ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، یہ ہم ظلم کرتے ہیں. اور ہمارے ہاتھ اور بہت ساری باقی چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اڑوس پڑوس کے رہنے والے سفر میں ہیں، تو ہر حال میں ہم اپنا ایک ایک لمحہ اگر غور کریں تو زندگی میں کہ ایک دن میں بھی اگر دیکھیں نا تو کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، کتنا جسے ہم ظلم سمجھتے بھی نہیں، یہ اس سے بڑا ظلم. تو یہ دوستو بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آئی ہوئی اللہ کی نعمتوں میں بھی ذائقے، لذتیں اور برکتیں نہیں رہی. تو اس مختصر سے وقت میں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کے حوالے سے میں نے علم کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی، اور لبے لباب یہاں تک اور یہاں پر ہم اسے چھوڑ دیں کہ ہم اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا ہوگا اور اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے ظلم سے بچانا ہوگا، تاکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہماری مال میں، ہمارے پیسے میں کیا ہے؟ برکت آئے، اور ہمارے ہاتھ میں جو چیز آئے اسے کیا ملے؟ لذتیں ملیں، اسے ذائقے ملیں، اسے مٹھاس ملے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.